خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگاہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے. ہم گزشتہ محفل میں بات کر رہے تھے رزلٹ کے بعد کا امتحان، یعنی رزلٹ آنے کے بعد آپ کے بچے کا جو امتحان شروع ہوتا ہے بچوں کا اور والدین کا، اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر خیالات آتے ہیں دلوں میں، لیکن وہ خیالات نگیٹو ہوتے ہیں. ان کو پازیٹیو آپ کیسے بنائیں گے، کیونکہ داؤ پہ لگی ہوئی آپ کے بچے کی زندگی، اس کا کریئر، اس کا مستقبل. اشتہارات آتے ہیں بہت ہی گمراہ کن، 6 مہینے میں انجینئر بن جائیے، گھر بیٹھے بیٹھے مینجمنٹ کیجئے، گھر بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر بن جائیے. کئی ایسے رہتے ہیں. یہ سب گمراہ کن اشتہار ہوتے ہیں. اس میں کام کرنے والے اس اشتہار کے لیے ماڈل ہمارے ٹاپ موسٹ فلم اسٹار یا کرکٹ اسٹار ہوتے ہیں، اور ہم پہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کی بچے کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. اسی دن ایک خیال نگیٹو یہ آتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی کورس کر لے تو وہ بھی کافی ہے. والدین کہتے ہیں ارے بھائی چھوٹا موٹا کورس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں تنکے کے سہارے اپنے بچے کو تیرنے کے لیے آپ بھیج رہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے خالی کورس کیے ہیں، کوئی بڑا کریئر، بڑی زندگی کی کامیابی کی طرف ان کا ذہن گیا ہی نہیں، اور پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ پھر وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے. تو اتنے بڑے دنیا میں آپ چھوٹے موٹے کورسز کے سہارے اگر اپنے بچے کو زندگی گزارنے کا صلاح دے رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ انتہائی غلط بات ہوگی. والدین کہتے رہتے ہیں رزلٹ کے بعد یہ آواز ہمارے گھروں میں خوب گونجتی ہے کہ کچھ بھی کر لے بیٹا، کچھ بھی کر لے، جلدی کمانے لگ جائے. یعنی کیا ہے کہ کچھ بھی، کوئی بھی کورس کر لے، اگر نہ کر لے جلدی کمانے لگ جائے. اب اس کو ذرا پازیٹیو بنائیے اس خیال کو، اور سوچئے کیا کمانے کے لیے جو ضروری نالج ہے وہ آپ کے بچے کے پاس ہے، آپ کے بیٹے کے پاس ہے. اس کے پاس وہ سارے ہتھیاروں سے لیس ہو چکا ہے وہ، اور ان سارے ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے اور آپ اس کو جنگ کے مورچے بھیج رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ پھر اس کو نگیٹو خیال اور آتا ہے کہ بھئی فوراً اسے نوکری مل جائے تو ہمارے وارے نعرے ہو جائیں گے. میک اٹ پازیٹیو کہ نوکری سے پہلے اس کو زندگی کا نالج مل جائے تو وارے نعرے ہو جائیں گے. نوکری سے فوراً مل سکتی ہے، دن کے 100 روپے 200 روپے والی، 3000 سے لے کر 6000 تنخواہ ہوگی، اور کیا ہوگا؟ زندگی میں آگے کوئی پروگریس، کوئی ترقی نہیں. اور لیکن گھر کے حالات کتنے بھی ناگفتہ ہیں، کتنے بھی خراب ہیں، کتنے خستہ ہیں، اس کے باوجود زندگی کے لیے ضروری سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اگر میدان میں اترتا ہے تو صحیح معنوں میں آپ کے وارے نعرے ہو جائیں. اب یہاں پر رزلٹ کے بعد شروع ہو رہی باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کورس جو ہے اس میں خوب پڑھائی ہے، یعنی خوب محنت ہے. ہمارے بچوں کو بھی اور والدین کو بھی ایک سیدھا سادہ محاورہ زندگی بھر یاد رکھنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں محنت زیادہ اس میں نعمت زیادہ. سمپل. آپ کہیں گے کہ آپ 12 14 گھنٹہ سوئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو کہیں اگر کوئی نوکری ملی بھی 5-6 ہزار کی، 8 ہزار کی، پھر وہ جو 14 گھنٹے جس نے پڑھائی کی ہے وہ پھر لاکھوں کمائے گا
یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب برابر نہیں ہو سکتے تب صرف اور صرف ایک ہی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، اس کا نام ہے حسد و جلن. تو جس نے 14 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کی، پڑھائی کی، اور 14 گھنٹے 16 گھنٹے اپنے آرام کیے، آپ نے جو ہے خوب سوئے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد میں حسد اور جلن صرف یہی بچتا ہے آپ کے لیے، اور وہ آگ کافی ہے آپ کی ساری بچی کچی جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کی زندگی اور آپ کے کریئر کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے وہ کافی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں محنت زیادہ اس میں نعمت زیادہ. رزلٹ کے بعد پھر اور ایک خیال گھروں میں آتا ہے جو ماموں چاچا پھوپھا کاکا رشتہ دار یہ وہ امی ابا سب سناتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کورس کی ابھی تو اہمیت ہے، لیکن بعد میں اگر اس کی اہمیت ختم ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے جسے لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے کمپیوٹر کورس کوئی بھی کر لیتا ہے، جس کو پوچھو کمپیوٹر کورس کر رہے ہیں، اس کی اگر اہمیت کل ختم ہوئی تو دیکھیے بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ کورس وہ فیلڈ ٹرانسفارم ہوگی، کچھ نئی شکل میں آئے گی، لیکن اس کی بنیادی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہمارے زمانے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جمع نفی ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ٹیبلز فیکٹرائزیشن اسکوائر روٹس اور کوڈریڈ ایکویشنز اور پائتھاگورس کے تھیرمز اینڈ پیرالل لا اینڈ یہ سارے ٹرینگلز کے پراپرٹیز، یہ کئی دہائیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، لگ بھگ صدی بھر سے بھی ہو سکتا ہے. ان کی بنیادی باتیں سیم ہیں کہ گزشتہ صدی میں 2 + 2 4 تھا، اب ایڈوانس ہو گیا دنیا، تو اس صدی میں جو ہے 2 + 2 22، ایسا نہیں ہے. تو وہ کورس جو آپ نے کیا ہے کمپیوٹر کو بیسک بھی اپنے کورس کیا ہے، تو آگے چل کر وہ ٹرانسفارم بھی ہوا، تو ایڈوانس کورس کون کر پائے گا؟ جس نے بیسک کورس کیا ہے. آپ بولیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ ابھی چیز جو ہے ہو سکتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے، اس لیے ذرا انتظار کرنے کا کہ نئی ایڈوانس شکل آ جائے گی تب میں وہ کورس کروں گا. خوب انتظار کرنے کا. معلوم پڑا اپنی عمر کے 70 سال تک آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ایڈوانس کورس کریں گے، جب آپ پڑھنے لکھنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے تب ایڈوانس کر کے سوچیں گے. یہ نہیں ہے، بلکہ ابھی جو بھی رائج ہیں اس کی اہمیت ہے، اس میں نئی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں کسی بھی وقت. اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ اس کو امپورٹنس نہیں، اس کو امپورٹنس نہیں. لیکن سنا ہے کہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی لوگ پیون یا چپراسی بن جاتے ہیں. یہ نیگیٹو خیال، نیگیٹو پازیٹیو. گریجویشن کرنے کے بعد لوگ مینیجر بھی بن جاتے ہیں. میں جانتا ہوں ایک ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہ جہاں پر 3 پیون ایسے ہیں جو بیکام ہیں، گریجویٹ ہیں، تینوں پیون ہیں، اور اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے جو مینیجر ہیں اس برانچ کے وہ بھی صرف بیکام ہیں. تو مطلب یہ کہنا کہ بیکام کر کے صرف پیون بنتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور بیکام کر کے مینیجر بنتا ہے وہ بھی غلط ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ وہ مینیجر اس لیے بنا کہ بیکام کے ساتھ اس نے ایکسٹرا نالج اور حاصل کر لیا، اس میں کانفیڈنس تھا، اس میں کیپیبلٹی تھی، لیڈرشپ کے گن تھے، وہ ایک ٹیم کو لیڈ کر سکتا تھا، اویئرنیس تھی، کمیونیکیشن اسکل تھی، پریزنٹیشن برابر تھا، اس لیے بن گیا وہ مینیجر. اسی کالج سے یہ تینوں بنے ہیں پیون ہیں. کیوں؟ ہمت نہیں، حوصلہ افزائی کسی نے کی نہیں، ایکسٹرا کوئی نالج نہیں ہے، وہیں کہ وہیں ایک محدود نالج ہے اور اس پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ڈگریاں جو ہیں ان سے زیادہ آپ کی اندرونی جو خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے کریئر پر، آپ کے مستقبل پر. اب آخر میں بڑا ایک سوال آتا ہے رزلٹ کے بعد، بڑا کہ سنا ہے وہ جو کورس وہ بڑا کورس ہے لیکن اس کی فیس بھی بڑی ہے. تو یقیناً ہوگی، کورس بڑا ہے تو فیس بھی بڑی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ یہ فیس جو ہے اس کے لیے میرا ایک کوئی پروویڈنٹ فنڈ ہے؟ تو بالکل صحیح خیال ہے کہ وہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کا صحیح استعمال کا یہ وقت ہے. اور میرے گھر میں ایک زیور ہے، اس کو بیچنے کا بھی یہ صحیح وقت ہے. لوگ کیا کریں گے؟ نہیں، وہ شادی کے لیے میں نے رکھا ہوں اس کی. ارے شادی اس سے بہتر کرے گا، اس کو کریئر اچھا ملے گا تو. اور اسلام میں نکاح کو آسان بنانے کی بات کہی گئی ہے.
ایسی مہنگی نہیں کہ قرض لے رہے ہیں، قرض در قرض لے رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں. پھر ایک خیال آتا ہے پھر بھی کہ یہ سب سے اگر میری فیس پھر بھی بچے کی پوری نہیں ہوئی تو میں کیا کروں؟ تو پھر آپ اپنے دوستوں سے قرض لیجیے. قرض کی بات کر رہا ہوں بلا شبہ بلا سودی. سود جو ہے وہ دیمک ہے سوسائٹی کا. کیسے نکلے گا، کیا نکلے گا، اس پر ہم کو سوچنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن بڑا دیمک ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ فیس کے لیے کیا آپ قرض لیجئے، اپنے دوستوں سے قرض لیجئے. رزلٹ کے بعد کے امتحان کی یہ باتیں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نوي نفوسنا لنحس في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہمارا آج موضوع ہے کہ رزلٹ کے بعد کا امتحان. آپ کے بچے کا رزلٹ آ چکا ہے. کالج میں داخلے کے لیے آپ گھر میں کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ وہ نگیٹو ہوتی ہے اس کو پازیٹیو کیسے بنائیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے فیس کہاں سے آئے گی. ہم نے کہا کہ اس کے لیے آپ کا گھر میں آپ کا زیور ہے، بیچ ڈالیے اس کو اور اس سے فیس ادا کرنے کا بہترین موقع ہے. اس سے بھی کام نہیں ہوتا ہے تو قرض لیجئے دوستوں سے. اور اگر دوست بھی اگر قرض دینے سے انکار کریں تو دشمنوں سے قرض لیجیے. دشمنوں سے قرض، یس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرض آپ کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. آپ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس چھوٹی ٹی وی ہے تو بول رہے ہیں کہ نہیں 64 انچ کی پلازما یا LCD ٹی وی جو خریدیں اس کے لیے قرض دے رہے ہیں. کوئی ڈیک کے لیے، کوئی شادی بیاہ کی ادھم چکڑی کے لیے، اس کے لیے شرم کی بات ہے. تعلیم کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات. اور اگر دشمن بھی قرض نہ دیں تو پھر جمعہ کی نماز کے بعد باہر جو ہے وہ چادر میں اپنے بچے کی مارک شیٹ رکھیے اور وہاں پر مانگیے کہ بچے کا ایڈمیشن ہے، 40,000 کی فیس دینی، بھائی مدد کرتے جاؤ بھائی. یعنی کہ میں وہ بھیک مانگوں؟ ہاں بالکل بھیک مانگیے، لیکن بھیک مانگنا تو وہ بری بات ہے. کس کے لیے مانگ رہے ہیں، کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں وہ اہم ہے. لیکن بھیک مانگنے سے تو مطلب وہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس سے تو ناک کٹ جائے گی ہمارے. اور وہ آپ کا بچہ جو کچھ بن سکتا تھا وہ اگر نہیں بنے گا، وہ اگر چور اچکا بدماش بنے گا تو اس سے زیادہ ناک کٹ جائے گی آپ کی. تو اس لیے بہتر ہے کہ بھیک مانگیے تاکہ بچے کی فیس جو ہے اس کی ادائیگی ہو سکے، اس کا کوئی راستہ نکل آئے. اب یہاں پر دیکھیے یہ معاملہ تھا لڑکوں کی. لڑکیوں کی تعلیم کے تعلق سے رزلٹ کے دن جو ہے وہ کیا معاملہ ہے ہمارے یہاں پر. لڑکیوں کی تعلیم تعلق سے کیا رویہ ہمارے گھروں میں کہ میری تو لڑکی ہے، اب اسے آگے پڑھانا کہاں ضروری ہے. ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے، کیونکہ لڑکی جو پڑھے گی تو وہ خود اکیلے نہیں پڑھے گی، پوری نسل پڑھے گی. اس کی گود میں پلنے والی ہر نسل جو ہے وہ پڑھے گی. پھر یہ سوال آتا ہے بھئی لڑکی جو ہے اس کے لیے تو بس سلائی بنائی کتائی. جی نہیں، سلائی بنائی کتائی والے دن جو ہے لد گئے. اب ایسے کئی برانچز ہیں جو خالص لڑکیوں کے ہیں اور وہاں پر لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں تو وہاں پر ان کو بھیجیے. پھر یہ سوال آتا ہے اگر لڑکی نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو کالج جا کر، ہمارا سوال یہ ہے کہ لڑکے نے غلط قدم اٹھایا تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن لڑکی تو گھر کی عزت ہوتی ہے اور لڑکا گھر کی عزت نہیں ہوتا ہے. لڑکا بھی گھر کی عزت ہوتا ہے. وہ بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اس سے بھی ناک کٹ جائے گی. ہمارے یہاں پر کیا ہے، سارے قاعدے قانون جو ہیں، سارے ڈسپلن کے سارے فارمولے صرف لڑکیوں کے لیے. لڑکا کچھ بھی کرے اور 10-20 لوگوں سے فرینڈشپ کرے، 3-4 لوگوں کو شادی کا وعدہ کر کے دھوکہ دے دے، ان کے ساتھ گھومے پھرے، تب بھی وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. اور ان کی مائیں جو ہیں تب بھی دودھ کا دھلا ہوا ان کو پریزنٹ کر رہی ہیں. کوئی ذرا سے بھی احساس نہیں ہے. ہاں وہ ذرا ایسے لڑکپن تھا، ایسے 3-4 لڑکیوں سے ایسے نکل گیا، دماغ سے نکل گیا، ابھی وہ بھوت اتر گیا ابھی. اور بھوت کیا کیسے غلط کام کر دیے ہیں. لیکن لڑکی کے تعلق سے اس کا ناخن بھی دکھنا چاہیے. تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جزا جو ہے وہ سیم ہے، سزا سیم ہے، ان کے اعمال کا پیمانہ سیم ہے. یہی پیمانہ، وہی بیرومیٹر ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے. تو کالج میں جا کر صرف لڑکی ناک کاٹے گی ایسا نہیں ہے، لڑکا بھی ناک کاٹ سکتا ہے. اس پر بھی اتنی ہی نگرانی رکھیے. اور آخری سوال یہاں پر آتا ہے
کہ بھئی یہ لڑکا ہو لڑکی ہو ٹھیک ہے، یہ ہماری ناک نہیں کاٹیں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی ایک ہی ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں ان کو کیا تربیت دی ہے، ان کے تقوی، ایمان، نماز، یہ ساری ان کی گٹی میں آپ نے پلایا ہے؟ نہیں تو ناک کٹنے والی ہے، تیار ہو جائیے اس کی۔ بات ہو رہی تھی کہ رزلٹ کے بعد کے امتحان کے لیے اتنی ساری ہماری نگیٹو چیزیں تھیں، ان کو ہم پازیٹیو کیسے بنائیں گے، اور پازیٹیو اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیسے بھیجیں گے، اس تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اب میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ یقیناً پوچھیے، تو انشاءاللہ بہت کارآمد باتیں سامنے آ جائیں گی۔ یس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی اگر کالج جائے گی تو بگڑ ہی جائے گی، ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک مردوں کی اجارہ داری والا معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ، اور وہ بگڑ ہی جائے گی یہ خیال اس لیے آتا ہے ذہن میں کیونکہ ایک سماج میں جو چیزیں جو چلتی ہیں واقعتاً، اس کے بعد ایک ڈر و خوف تھوڑا سا والدین کے دل میں رہتا ہے کہ وہ شاید بگڑ ہی جائے گی۔ حالانکہ لڑکوں کا معاملہ جو ہے وہ ریکارڈ بگڑنے کا زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کچھ بدبخت ایسی بچیاں ہوتی ہیں، والدین ان کو خالی لا کے چھوڑ دیتے ہیں کالج میں، کسی پروفیشنل کالج میں، اور کنوکیشن ڈگری ملنے والی اس دن لینے کو آتے ہیں۔ اتنی زیادہ آزادی ان کو مل جاتی ہے کہ ان میں ان کو بگڑنے کا سارا سامان، اور وہ لڑکیاں پھر جو ہیں وہ پورے کالج کو، پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتی رہتی ہیں۔ اس سے جو ہے ایک خیال آتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں۔ آج الحمدللہ ہماری قوم میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں پروفیشنل کالجز میں، وہ مکمل حجاب میں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں آ رہی ہے۔ نیکسٹ۔ یس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالج میں داخلہ لینے سے پہلے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو سوال ہے کہ بھئی جو اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور وہ ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کس لیے لے جائے، پہلے سمجھیے اس بات کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر اس سماج میں، یہ یہاں سوسائٹی میں یہ رائج ہے کہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنے والے کوئی نجومی ہیں، کوئی ایسٹرولوجرس ہیں، وہ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ جا بالک تو یہ کر پائے گا، بالکے تو یہ کر جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، وہ کوئی نجومی نہیں ہے کہ ان کو سب معلوم ہے۔ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیوں کرنا، پہلے سمجھیے۔ اس بچے کی جو کمیاں اور خامیاں ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے، ان کے اسٹرینتھ ہیں وہ بعد میں۔ نمبر 2، پہلی بات جو ہے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں وہ معلوم کرنے کے، لیکن ان کمزوریوں کی آرتی اتارتے مت بیٹھیے، ان کمزوریوں کو دل میں رکھیے، یہ کمزوریاں ہیں، میرا یہ نہیں کر سکتا۔ اور بدقسمتی سے یہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنے والے یہی کرتے ہیں، بچوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ان میں کیا کمیاں خامیاں ہیں، وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ، اور وہ جو کمزوریاں ہیں ان کو لے کر بیٹھنے کا نہیں کہ بھائی یہ کمزوری ہے مطلب یہ ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنے والے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ کچھ اس کے لیے تو بچے کو لیتے ہیں کہ ہی از فٹ فار میڈیسن، فار جو ہے انجینئرنگ، فار مینجمنٹ، فار کامرس کورس۔ اور بچا کیا پھر؟ ہر ایک کے لیے فٹ ہے تو بچا کیا؟ کچھ ہی۔ تو مطلب یہ جو اندازے ہوتے ہیں ان کو حتمی اور آخری چیز نہیں سمجھنے کی۔ میں اس کی مثال دوں گا۔ ایک معلوم پڑ گیا کہ ایک بچہ جو ہے اس کو لکھا گیا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ لکھا اس نے۔ تو کیوں نہیں بن سکتا؟ معلوم کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں لکھا ہے کیونکہ وہ ڈیڈ باڈی دیکھ نہیں سکتا، وہ خون دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اپنے کو کمزوری معلوم ہو گئی کہ یہ اس وجہ سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ سمپل ہے اس کی یہ کمزوریاں دور کرنے کی، اور بہت آسان ہے یہ۔ ڈیڈ باڈی دیکھنے کا معاملہ یا خون دیکھ کر اس کو برداشت کرنے والا معاملہ یہ بالکل ممکن ہے۔ یا کوئی بچہ جو ہے آپ کا انجینئر نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا میتھمیٹکس، اس کا ایرتھمیٹک جو ہے وہ کمزور ہے۔ اپنے کو کمزوری معلوم پڑ گئی، اب دور کرو۔
آپ اس جملے پر غور مت کیجئے، نہیں بن سکتا. 20 بار میرا مشاہدہ نہیں تجربہ ہے کہ دیکھے ہیں کہ وہ یہ نہیں بن سکتا، لیکن جنہوں نے بیٹھے نہیں اور کوشش کی، محنت کی، ان کے اوپر وہ کامیاب ہیں. تو اپٹیوڈ ٹیسٹ سے اپنی صرف کمزوری کیا ہے اس کو معلوم کرنے کا، اس کمزوری کو دور کرنے کا، اس نیت سے اپٹیوڈ ٹیسٹ کرنے کا. لیکن ان کو ایسٹرالوجرز نے، میں وہ ماننے کو تیار نہیں، کچھ پیرنٹس نہیں، کیسا اتنا بڑا یہ 3000 روپیہ لیا میرے سے اور اپٹیوڈ ٹیسٹ بنا کے دے دیا، کہیں جھوٹ سکتا ہے وہ؟ اس نے بولا آپ کا بچہ انجینئر نہیں، ارے کیوں نہیں بن سکتا معلوم کر لو، اور جو کمزوری ہے اس کو دور کرو، فنش. نیکسٹ. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج اعلیٰ تعلیم خوب مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ خوب مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مہنگی ہونے کا جو پلان منصوبہ بن رہا تھا، ہم سو رہے تھے اور خوب گہری نیند سو رہے تھے. گورنمنٹ نے چپکے ہو کے پالیسی بنائی، پے اینڈ لرن، جس کا پیسہ ہے وہ پڑھے، نہیں ہے نہیں پڑھے. تو ایس ایس سی کے بعد تو تعلیم مہنگی ہو گئی. اب اس کے بعد میں اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ شروع ہی سے دیکھیے، ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بڑی کمزوری ہے کہ بچت کا کوئی تصور نہیں ہے. دیکھیے، ایک آدمی فرض کیجئے کہ مہینے کے 5000 روپے کما رہا ہے اور اس میں سے وہ 300 روپے مہینے کو بچا رہا ہے، وہ آدمی امیر ہے. اور ایک آدمی فرض کیجئے کہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہے اور 1,10,000 روپے خرچ کر رہا ہے، وہ آدمی غریب ہے. تو اس کے لیے جو بچت کا تصور ہے کہ بھلے 5000 آدمی کمائے، اس میں سے 300-400 روپے بچائے اپنے، اور خاص طور پر اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، یہی اس کا بنیادی حل ہے. اور وہ شروع سے کرے. بچہ جب کے جی اور فرسٹ میں ہے کہ 10 سال دیکھتے گزر جائیں گے، اور میرے سامنے ایک بڑا مسئلہ آنے والا ہے جب مجھے 50,000 کی فیس بھرنی ہے، تو کیوں نہ مہینے کو میں 200 روپیہ اس کے لیے بچاؤں. مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں پر. اور اگر تھوڑی کمی بچتی ہے، تھوڑی کمی رہتی ہے، تو کوئی ٹرسٹ، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ اس کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ رزلٹ کے بعد جو ہے بھی ایک امتحان ہے. اللہ کرے کہ ہم سب ایسے سارے امتحانات میں کامیاب اور کامران ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله، أنت الرحيم يا